افغانستان میں پیٹرول کے بعد دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا درجہ پانے والی چیز لیتھیم جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ افغانستان اس دولت سے مالا مال ہے۔ ایک وقت میں اللہ رب العزت نے عرب کو تیل سے یوں نوازا کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اونٹوں کو چلاتے ہوئے بدو دنیا کی سب سے امیر ترین قوم بن جائیں گے۔ افغانستان کو دیکھے تو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ طاقت و تاراج کر دیا گیا، اس کا دوبارہ سے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے۔ جو ریسنٹ سرویز ہوئے وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں جو معدنیات ہیں 21ویں صدی کا پیٹرول یعنی لیتھیم، اس کے وسیع ترین ذخیرے موجود ہیں۔ معیشت کی بہتری کے لیے ایک امید افزا صورتحال ہے طالبان کے لیے۔ جس طرح عرب خطے کو دولت سے نوازا گیا تو ان کا رہن سہن بدلا اور طرز فکر بھی بدلنے لگ گیا ساتھ ساتھ۔ یہاں پر جب لیتھیم اور دوسرے معدنیات جب سامنے آئیں، وہاں پہ ڈالرز آئیں، گولڈ آئے، پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آئے گی، پوری دنیا کا مرکز بنے، اصل امتحان اس کا تب شروع ہوگا۔ 20 سال کی جنگ لڑی ہے، یہ چھوٹا امتحان تھا۔ اصل امتحان یہ ہوگا کہ جب آپ کے اوپر سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہوگا، جب آپ کے اوپر قریانیت اور میڈیا کی جلغار ہو رہی ہوگی، اس وقت آپ اپنے نظریات، اپنے اقدار کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، آج بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے کہ جس کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ طالبان کی حکومت آ گئی، اب افغانستان تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ ملا لوگ ہیں، یہ ملک کو کیسے چلائیں گے، یہ معیشت کو کیسے رن کریں گے۔ لیکن اب اسی افغانستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مستقبل کا امیر ترین ملک افغانستان ہوگا۔ آخر یہ کیسے؟ اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ افغانستان کے اوپر اس ٹائم ڈاکٹر صاحب کی بہت گہری نظر ہے۔ اول روز سے لے کر آج تک ڈاکٹر صاحب نے ہر دن ان کو پڑھا، اس کے اوپر تجزیے بھی کیے، اس کے اوپر تبصرے بھی کیے، اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ بہت شکریہ مخدوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کروں گا کہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان میں پیٹرول کے بعد دنیا کی سب سے قیمتی چیز کا درجہ پانے والی چیز یعنی لیتھیم جو ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، کیا کہیں گے؟ جی، نہ صرف موجود ہے بلکہ بہت وافر مقدار میں موجود ہے، اور جو دیر پر چلنے والی بیٹریاں ہیں ان کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ لیتھیم سے چلتی ہیں۔ آج کل الیکٹرک کارز کا بہت چرچا ہے، اس میں جو بیٹری استعمال ہو رہی ہے وہ لیتھیم بیٹری ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ 500 کلومیٹر تک چلنے والی ایک بیٹری بنائی گئی، جس میں پاکستانی انجینئر نے بھی حصہ ڈالا ہے اپنا، جس کی کاوشوں سے وہ بیٹری بنی، تو اس کے اندر بھی لیتھیم بیٹری استعمال کی جا رہی ہے۔ تو افغانستان اس دولت سے مالا مال ہے۔ جس طرح ایک وقت میں اللہ رب العزت نے عرب کو تیل سے یوں نوازا کہ دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اونٹوں کو چلاتے ہوئے بدو دنیا کی سب سے امیر ترین قوم بن جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے جو رہن سہن ہے اس میں کتنی تبدیلیاں آ جائیں گی، علاقے کتنے بدل جائیں گے، کتنی بڑی بڑی عمارات کھڑی ہو جائیں گی، سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جس 100 ایئرز بیک نہیں سوچا جا سکتا تھا۔ اور آج اگر آپ افغانستان کو دیکھیں تو دنیا یہی سمجھتی ہے کہ طاقت و تاراج کر دیا گیا، اس کا دوبارہ سے کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ افرادی قوت ڈرین کر لی گئی، سڑکیں تباہ ہو گئیں، پل تباہ ہو گئے، اب افغانستان میں کچھ نہیں پتہ۔ لیکن اگر آپ تجزیہ کریں، جو ریسنٹ سرویز ہوئے وہ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں جو معدنیات ہیں، بہت ساری معدنیات، لیکن خصوصاً 21ویں صدی کا پیٹرول یعنی لیتھیم، اس کے وسیع ترین ذخیرے موجود ہیں۔ 1980 میں یہ تو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طرح ہمارے ریگوٹک ذخائر ہیں، یہ کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں ہیں۔ ہمارا ایک وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں غلطی ہوگی تھی، معاف کر دو۔ انہیں پتہ ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں اس میں مداخلت کرنی شروع کر دیں گی، اس کے بعد آپ پورے کا پورا خطہ آپ کا جو رسک میں پڑ جائے گا۔ تو ایسا ہوا کہ 1980 میں سوویت یونین کے جیولوجیکل جو ماہرین تھے انہوں نے افغانستان میں لیتھیم کی موجودگی کو دریافت کر لیا تھا، مگر انہوں نے اسے چھپا کے رکھا دنیا سے بھی اور افغانستان والوں سے بھی، کیونکہ ان کی اپنی نظریں تھیں اس کے اوپر۔ پھر روسی نقشوں اور چارٹوں کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ امریکہ کے قبضے میں چلے گئے۔ جب امریکہ کے قبضے میں چلے گئے، یہ نقشے جاسوسی کا عمل چل رہا ہوتا ہے، تو پھر امریکی جیولوجیکل سروے کے افسران نے نگرانی کرنے والا جاسوس جہاز ہوتے ہیں PC-3 اورین کی مدد سے مزید معلومات اکٹھی کیں، اور پھر 2007 میں اس ٹیم نے برطانوی بمبار طیارے لیے، اس کے ذریعے مزید ریسرچ کی گئی، بومبنگ بھی کی گئی، دیکھا گیا کہاں کہاں گڑھے بنتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا چیز برآمد ہوتی ہے۔ تو بہت لمبی چوڑی ریسرچ ہے، یہ نہیں کہ یکدم کسی آدمی نے ایک خبر دے دی کہ ہمارے پاس یہ ذخائر موجود ہے اور اب ہم امیر ہو جائیں گے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ایک ہسٹری موجود ہے۔ پھر اب دیکھ لیں کہ 2009 میں، یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں، 1980 سے لے کر اب تک 2009 میں کیا ہوا کہ امریکی محکمہ دفاع کی ایک ٹیم جو عراق تھی وہ عراق سے افغانستان منتقل ہو گئی۔ اس نے وہاں آ کر آن گراؤنڈ جائزہ لیا اور انہوں نے لیتھیم کے ذخائر کی تصدیق کی، اور اگلے سال انہوں نے افغان صدر حامد کرزئی کو اور امریکی وزیر دفاع رابرٹ گیٹس کو بریف بھی کیا۔ اور ابھی کیا ہوا؟ ابھی فرانسیسی خبر رساں ایجنسی نے حال ہی میں رپورٹ دی ہے کہ افغانستان کی وزارت خزانہ غیر ملکی قرضوں کے بغیر اپنا بجٹ ترتیب دے رہی ہے۔ کیسے؟
فی الحال وہ یہ نہیں کہ لیتھیم بیچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کی ایک اپنی اندر کی ایک اسپرٹ ہے کہ وہ قرضہ نہیں لینا چاہتے، وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنے ذخائر کو، اپنے وسائل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ امریکہ افغانستان کے $9 بلین جو ہے وہ ضبط کر چکا ہے، منجمد کر چکا ہے، ان کی منی ڈرین کر چکا ہے، ان کا ہیومن کیپٹل ڈرین کر چکا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جب کسی کو نوازتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی ایک نیا راستہ نکال لیتا ہے۔ اور اگر یہ لیتھیم افغانستان نکال کے دنیا کو ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو پھر شاید آپ افغانستان کو دنیا کا اگلا سعودی عرب بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہوئی کہ کیسے کفار آئے، انہوں نے ریسرچ کی اور پکی پکائی جو ہے وہ طالبان کے پلیٹ میں دے کر چلے گئے۔ لیکن یہاں پر کویسچن یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر واقعتاً افغانستان کے اندر اتنا قیمتی خزانہ موجود ہے تو اب جو امریکہ ہے وہ اسے حاصل کیے بغیر کیوں وہاں سے نکل گیا؟ دیکھیں، امریکہ تو کسی بھی صورت نہیں جانا چاہتا تھا، امریکہ تو یہاں پر آیا ہی اس لیے تھا کہ اب ہم یہیں پر سٹے کریں گے، انجوائے کریں گے، معدنیات بھی لوٹیں گے، یہاں پر اڈا بھی بنائیں گے، چائنا پر بھی نظر رکھیں گے، روس پر بھی نظر رکھیں گے، پاکستان انڈیا بھی ہمارے زیر اثر رہے گا۔ مقصد تو یہی تھا، مگر وہ کفار کی تدابیر کچھ اور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تدابیر کچھ اور ہوتی ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ یہ اشرف غنی کی حکومت تھی، اس نے جب امریکہ جا رہا ہے تو افغانستان کے معدنی وسائل کا حوالہ دے دے کے امریکیوں کو روکنے کی کوشش کی، کبھی تو یہ بھی پڑا لوٹ لو، یہ بھی پڑا رک جاؤ، اگر تم چلے گئے تو یہ دشمن کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مگر امریکہ کے لیے اس وقت ٹھہرنا ناممکن تھا، اس کا جتنا نقصان ہو رہا تھا، جتنی تیزی سے ان کی حکومت ڈی اسٹیبل ہو رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا امریکہ کی ہسٹری میں صرف پہلی مرتبہ امریکی پریزیڈنٹ کو بیل آؤٹ پیکج بھی دینا پڑا، اور وہ بیل آؤٹ پیکج صرف اس لیے دینا پڑا کہ وہ افغانستان میں جنگ میں انوالو تھا، ان کے ٹیکس پیئرز کے ملینز نہیں بلینز آف ڈالر وہاں پہ صرف ہو رہے تھے ماہانہ یا ہفتہ وار بنیاد پر، امریکہ کی معیشت کولیپس کر رہی تھی، انہیں باقاعدہ اپنی کئی کمپنیز کو بیل آؤٹ پیکج دینا پڑا تاکہ ملک کی اکانومی کریش نہ کر جائے۔ تو امریکہ کا سروائیول کا مسئلہ تھا، اسے مار اتنی پڑ چکی تھی ورنہ وہ کبھی بھی باہر نہ جاتا۔ مخدوم صاحب، یہی بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب امریکہ جانے لگا تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بات کی کہ امریکہ کے وہاں جو مفادات تھے اور انہوں نے جو چیزیں نکالنی تھی وہ نکال لی، اب وہ جا رہے ہیں یہاں سے اپنا کام پورا کر کے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجیب، پچھلے 200 سال میں اگر ہم افغانستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو احمد شاہ درانی کے بعد، یعنی احمد شاہ بابا کے بعد جو افغان حکومتیں وہاں پر برسر اقتدار رہیں وہ سب کسی پروکسی کا حصہ رہیں۔ کبھی وہ زار روس کے تابع رہیں، کبھی انہوں نے برطانوی جو ہند کی وائس رائے تھا اس سے اپنے مفادات وابستہ رکھے، اور پھر 1919 میں غالباً افغانستان کو جنگ استقلال کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک نئے دور کا ایک طرح سے آغاز ہوا تھا۔ مگر اس وقت بھی ڈیپینڈنٹ تھے، کیونکہ یہاں پر قبضہ کرنا تو آسان ہے اس ملک میں، مگر قبضہ برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ نہ یہاں پہ لہلاتے کھیت ہیں، نہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے، نہ یہاں پہ کوئی صنعت و حرفت کا آغاز ہوا ہے، تو قبضہ تو کر لیں گے آپ، مگر وہ تمام بوجھ جو ہے آپ کی اکانومی پہ پڑے گا، اور پھر مقامی مزاحمت اس کے علاوہ ہے۔ ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے، ہر گزرتی گلی میں آپ کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں، سوویت یونین نے یہ منصوبہ تیار کیا تھا کہ افغانستان کو اس طرح سے اسٹیبلش کر دیا جائے کہ اپنی جو 10 لاکھ فوج جو اس کی موجود تھی افغانستان میں، کم سے کم اس کا خرچہ افغانستان خود پورا کر سکے۔ اور اس کے لیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو، انہوں نے مختلف کھدائیاں کی، پٹرول دریافت کرنے کی کوشش کی، دیگر معدنیات دریافت کرنے کی کوشش کی، کئی کر بھی لیے، مگر ان سے وہ استفادہ حاصل نہیں کر سکے کیونکہ افغان مجاہدین کی مزاحمت اتنی سخت تھی کہ انہیں چھوڑنا پڑا۔ اب آتے ہیں امریکہ کی طرف۔ امریکہ یہاں پہ جانے کے لیے تو نہیں آیا تھا، 2005 میں ہی امریکہ کو شکست شروع ہو گئی تھی، شکست کے اثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے جب ملا داد اللہ دوبارہ منظر عام پر آئے تھے، ملا داد اللہ شہید۔ مگر اتنے سال، غالباً 2 دہائیاں رہنے کا مقصد یہی تھا کہ کسی نہ کسی طرح یہاں کے جو مدنیات ہیں اس پر قبضہ برقرار رکھا جا سکے، یا کم سے کم ایک ایسا سسٹم کھڑا ہو جائے کہ طالبان کل کو یہاں پہ اقتدار میں نہ آ سکیں۔ مگر ایک جو ہے وہ کفار ترتیب دیتے ہیں ایک پلان، اور ایک پلان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے مومنین کے لیے۔ تو امریکہ کو یہاں سے ذلت میں شکست ہوئی، طالبان اقتدار میں آئے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امریکہ نے اپنے مفادات حاصل کر لیے، ہاں یہ ضرور ہے کہ القاعدہ کی کافی حد تک امریکہ نے جو اس کی ٹاپ لیڈرشپ تھی شہید کر دی، آپ کہہ لیں کمر توڑ دی، مگر وہ تو ایک نظریے کا نام تھا، تنظیم تو وہ تھی نہیں، نظریے کا نام تھا۔ نظریہ تو ابھی بھی دنیا میں ہر جگہ پایا جاتا ہے وہ نظریہ۔ تو امریکہ چاہتا نہیں تھا، مگر ذلت میں شکست کے پاس سے نکلنا پڑا، اور اب ایک بہت بڑی گراؤنڈ موجود ہے، لیتھیم جیسا جو پیٹرو کیمیکل سے اب 21 سنچری کا کہہ سکتے ہیں وہ موجود ہے، اور طالبان جو ہیں وہ برسر اقتدار ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، اللہ سے یہی دعا ہے کہ کل کو یہ بھی نیا سعودی عرب بنے، مگر نظریہ جو ہے وہ وہی رہے جو ہمارا نظریے پہ قائم رہتے ہوئے نیا سعودیہ بنے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جاننا چاہوں گا کہ لیتھیم کے ذخائر کے بارے میں آپ نے بات کی، پھر آپ نے رشین فیڈریشن کی
ریسرچ کے اوپر بھی بات کی, آپ نے امریکن ریسرچ کے اوپر بھی بات کی, تو جاننا چاہوں گا کہ افغانستان میں کہاں کہاں پر یہ ذخائر موجود ہیں. اگر افغانستان سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ اور کہاں کہاں پہ موجود ہے, ابھی تک جنوبی امریکن ممالک ہیں, ارجنٹائن ہے, بولیویا ہے, چلی ہے, اس میں اس کے کافی زیادہ ذخائر موجود ہیں اور ان ممالک کو لیتھیم رچ کنٹریز کہا جاتا ہے. مگر ٹرانسپورٹیشن اتنی زیادہ مہنگی ہے کہ وہاں سے لانا لے جانا کافی زیادہ ایکسپینسو پڑ رہا ہے. لیکن یہ ہر دنیا کے ملک کی ضرورت ہے. وہ ملک جو کمپیوٹرز میں کام کرنا چاہتا ہے, جو روبوٹک ٹیکنالوجی میں کام کرنا چاہتا ہے, الیکٹرک ہائیبرڈ گاڑیوں میں کام کرنا چاہتا ہے, انہیں اس کی ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ بھارت ہو, چین ہو, روس ہو, یہ سب کے سب افغانستان کے لیتھیم کے ذخائر کے اوپر جو ہے نا نظریں جمائے بیٹھے ہیں, کیونکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. 21ویں صدی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی لیتھیم ثابت ہونے والی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ افغانستان میں کہاں پر ہوں گے, تو ابھی میں جب ریسرچ کر رہا تھا, ڈاٹا جو سامنے آیا, پتہ لگا کہ افغانستان کے غزنی, ہرات اور نمروز میں $3 ٹریلین, ملین نہیں, بلین نہیں, ٹریلین لفظ بول رہا ہوں, $3 ٹریلین مالیت کے لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں. اور سوویت دور میں افغانستان کا جو جیولوجیکل سروے کر رہی تھی ٹیم, اس کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ اگر افغانستان کو صرف چند سال امن و امان کے مل جاتے ہیں تو یہ دنیا کا امیر ترین ملک ہو سکتا ہے. حتیٰ کہ ایک امریکی جریدے نے بھی اس کو لیتھیم کا سعودی عرب قرار دیا ہے, یعنی کہ آنے والے وقت کے شیخ یہ لوگ ہونے جا رہے ہیں. اور جو امریکن جیولوجیکل سروے ٹیم ہے, اس کی رپورٹ کے مطابق صرف غزنی میں 21 ملین ٹن لیتھیم کے ذخائر موجود ہیں, جو پتہ نہیں کتنے ڈیکڈز کے لیے پوری دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اس کے علاوہ اس تباہ ملک میں کہتے ہیں کہ 60 ملین ٹن تانبا, 22 ملین ٹن خام لوہا, 14 ملین ٹن نایاب زمینی مادیات اور کئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو افغانستان کو پیروں پر کھڑا کر سکتی ہیں. لہذا افغانیوں کو اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. جب غریب کے پاس پیسے ہوں تو اسے لوٹنے والے زیادہ آ جاتے ہیں. یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک, لوٹنے والے تو زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن یہاں تو کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, تو کیسے یہ کام چلے گا؟ اچھا, انویسٹ جو نہیں کر رہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو پچھلی حکومتیں تھیں, اب دیکھ لیں اشرف غنی کی حکومت لے لیں مثال کے طور پہ. اشرف غنی کی حکومت اپنے ملک سے, اپنی قوم سے جتنی سنسیئر تھی, وہ آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے وہ اپنے لوگوں کی تنخواہیں تک ساتھ بھر کے لے گئے. اس کے علاوہ پچھلے ٹائم پر آ جائے اگر حامد کرزئی کا دور, تو کہا جاتا ہے کہ حامد کرزئی کا جو بھائی تھا وہ اس خطے میں منشیات کا سب سے بڑا سمگلر تھا, سب سے بڑا ڈیلر تھا, سب سے بڑا. حالانکہ ہم سمجھتے تھے کہ CIA سب سے بڑی ہے, لیکن CIA نمبر 2 پر تھی, اس کے فرنٹ مین وہی تھا, اسی کو وہ استعمال کرتے تھے. تو ان حکومتوں کی کرپشن کی وجہ سے کوئی بھی وہاں پر سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں. پاکستان میں بڑی بڑی کمپنیاں سرمایہ کاری کیوں نہیں کرتی؟ اس کی وجہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایسی ایگزامپل سیٹ کی کہ کوئی آنے کو نام نہیں لیتا, وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے. حتیٰ کہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ بھی ناراض آپ سے. مطلب کتنی زیادتی کی آپ لوگوں نے کہ اپنی ایک معزز ہستی کے بارے میں کہہ دیا کہ 10% ہے, حالانکہ وہ 50% لیتا تھا, 60% لیتا تھا. اب آپ نے ایک انٹرنیشنلی ایک سیٹ کر دیا کہ 10% ہے, جو مرضی ہے 10% دے لے. کیوں بھائی؟ اب اس کا تو ریٹ خراب کر دیا آپ نے, اب ونس اگین سودا نہیں ہوگا. اب ہو یہ رہا ہے, رپورٹس کے مطابق تقریباً 2000 مقامات پر مقامی جنگجو اس حکومت امارت اسلامیہ سے پہلے غیر قانونی طور پر کانکنی کرتے ہوئے $300 ملین کا چونا صرف کابل حکومت کو لگا رہے تھے. ابھی کئی چینی کمپنیوں نے باقاعدہ دورہ کیا ہے, طالبان وفد سے ملاقات کی ہے, ان علاقوں کا جائزہ لیا ہے جہاں پر معدنیات موجود ہیں, اور ان کے ساتھ وہ کانٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور چینی اخبار گلوبل ٹائمز ہے, وہ گلوبل ٹائمز باقاعدہ تصدیق کرتا ہے کہ اس طرح کی سرمایہ کاری, سیکیورٹی, انفراسٹرکچر کی تعمیر اور افغانستان کے نئے حکمرانوں کے رویے پر منحصر ہوگی. مطلب جب کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئے گا, ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں مخدوم صاحب, جی سر, پاکستان میں توجہ نہیں دی جاتی. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کے علاقے اتنے زبردست ہیں, پاکستان ایک نیا سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. لوگ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, وہ یہاں پر آئیں تو بھول جائیں, پاکستان میں سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے. اور میں ان کی بات پر ہنستا ہوں. سیاح یہاں کیا لینے کے لیے آئیں گے؟ پہاڑ دیکھنے کے لیے آئیں گے. سوری, کتنے بندے آ جائیں گے؟ ایکچولی دنیا کے کسی بھی ملک کا نام لے لیں, جہاں جہاں سیاحت ہے وہاں عورت, شراب اور جوا, ان 3 چیزوں کی آزادی ہوگی تو سیاحت ہوگی. انہوں نے آ کے جوا کھیلنا ہے, انہوں نے آ کے شراب پینی ہے, انہوں نے آ کے وہاں پہ عورتوں کے ساتھ وقت گزارنا ہے. یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ کی سیاحت کی انڈسٹری فروغ نہیں پا سکتی. اب جو کنٹریز یہاں پر آ کر انویسٹمنٹ کریں گے وہ اپنا کلچر بھی ساتھ لے کے آئیں گے. وہ چاہیں گے کہ جو ہماری باؤنڈریز ہیں اس کے اندر ہمیں اس کلچر کے ساتھ رہنے دیا جائے. اگر تو امارت اسلامیہ افغانستان اس کلچر کو ان کی باؤنڈری کے اندر تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ تمہارا علاقہ ہے, جس طرح ایمبیسی اس ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے, انہی کا خطہ سمجھی جاتی ہے, تو پھر تو چین یا کوئی اور ملک بھی وہاں سرمایہ کاری کر لے گا. مگر اگر انہوں نے ایسی اجازت نہ دی تو پھر کسی بھی ملک کر وہاں پر. ڈاکٹر صاحب ٹاپک سے ہٹ کے سوال ہے, لیکن کیا طالبان دوبارہ سے یہ غلطی کریں گے؟ کون سی غلطی؟ کہ
کوئی بھی علاقہ ان کے لیے ڈکلیئر کر دے یا مختص کر لے کہ جی یہ تمہارا یہاں پہ تم جو مرضی کرو؟ نہیں، وہ تو بین الاقوامی قوانین کے تحت امریکن ایمبیسی میں پاکستانی پولیس نہیں جا سکتی. ایمبیسی تو ایک عمارت ہوگی نا، عمارت کے اندر. ہاں، عمارت کے اندر، تو وہ اس کے اندر ہی کلچر ہوگا نا. اب وہ اگر چائنیز خواتین یہ کہیں کہ ہم نکر یا بکنی پہن کے ہم بازار میں جا کے شاپنگ کیا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ایسا تو وہ نہیں ہونے دیں گے. ہاں، ان کی ود ان دا پرمیسز جو ہے، اگر وہ شراب پیتے ہیں، اگر ان کے جس طرح پاکستان میں عیسائیوں کے نام پر شراب کے پرمٹ دیے جاتے ہیں، اور عیسائی اور ہندو خود کہتے ہیں کہ ہمارے نام پر کیوں لیتے ہو، ہمارے خود حرام ہیں، مگر ہمارے ہی اپنے جو بھائی ہیں وہ ان کے نام پر لے کے پی رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بھی ایسا معاملہ چلے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو طالبان کس حکمت عملی سے، کس بصیرت سے ٹیکل کرتے ہیں. کہ ٹیکل کرنا ان کی اکانومی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، کل تک انڈیا جو ہے وہ طالبان کے خلاف تھا، آج وہی انڈیا افغان حکومت کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. بالکل، یہ بات بہت باعث تشویش ہے، اور بینگ کا پاکستانی یا بینگ این انالیسس، پولیٹیکل انالیسس کے طور پہ ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ایک سرکاری ادارہ ہے، سرکاری تھنک ٹینک ہے، انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اینڈ اسٹڈیز اینڈ انالیسس. اس نے ایک 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا افغانستان کے موضوع پر. پھر آپ دیکھیے کہ جو اجیت ڈول، جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں انڈیا کے، جو مودی کے کار خاص ہیں، جنہیں اینٹی مسلم مائنڈ سیٹ کا بانی سمجھا جاتا ہے، ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے، وہ افغانستان میں کس حد تک دلچسپی لے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک علاقائی کانفرنس بلائی اور اس میں انہوں نے کہا کہ طالبان سے صرف یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ طیارہ ہائی جیک کر کے 99 میں کابل لے جایا، قندھار لے جایا گیا تھا اور وہاں سے اسیران کی کچھ رہائی ہوئی تھی. تو طالبان نے انہیں یہ اس چیز کا یقین دلا دیا کہ ہم اپنی سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم نے دیکھا 1 سال سے زائد ہو گیا، کسی ٹریننگ کیمپ کی بات کچھ بھی نہیں سنائی دی، اندر کھاتے بھی چلتا تھا وہ بھی نہیں سنائی دیا. کوئی طالبان نے ایسا بیان بھی نہیں دیا کشمیر کے حق میں کہہ لیں آپ، یا بھارتی مسلمانوں کے حق میں کہہ لیں، حتیٰ کہ نوپور شرما کے خلاف بھی جس طرح باقی عرب ممالک یا پاکستان نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی، اس سے زیادہ طالبان نے نہیں بیان دیا. تو طالبان اور انڈیا میں کربتیں بڑھ رہی ہیں. اور انڈیا یہ کربت کیوں بڑھا رہا ہے؟ انڈیا کو طالبان سے محبت تو نہیں ہو گئی، وہ تو ہر اس شخص سے نفرت کرتا ہے جس کا جو حلیہ یا خد و خال اسلامی ہو. اصل میں انڈیا کا ویژن ہے، انڈیا چاہتا ہے کہ وہ اگلے 10 سالوں میں چائنا سے سبقت لے جائے. سبقت کس میں لے کے جائے گا؟ سبقت لے کے جائے گا وہ آئی ٹی سیکٹر میں. آلریڈی ہم نے دیکھا حیدرآباد، دکن اور بنگلورو جو ہے وہ آئی ٹی ہب بنے ہوئے ہیں. اب انڈیا چاہتا ہے کہ ہر سال 600 ملین موبائل فون پروڈیوس کرے، ان کی مینوفیکچرنگ کرے. ہم نے دیکھا کہ آئی فون وغیرہ اور دیگر جو کمپنیز ہیں وہ انڈیا میں آ چکی ہے، مینوفیکچرنگ شروع ہو چکی ہے. اگر انڈیا اس چیز میں کامیاب ہو جاتا ہے تو چائنا کو کہیں پیچھے چھوڑ جائے گا انڈیا. اور اس کے لیے ضرورت ہے لیتھیم کی. ہم نے دیکھا کہ جس طرح ٹاٹا الیکٹرک کارز بنا رہا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور مودی نے اعلان کیا کہ 2030 تک جو 480 میگا واٹ بجلی ہے وہ غیر روایتی ذرائع سے حاصل کی جائے گی. تو ان سب چیزوں کے لیے، چاہے وہ موبائل فونز ہوں، چاہے وہ ہائبرڈ یا الیکٹرک کارز ہوں، چاہے وہ غیر روایتی طریقوں سے بجلی حاصل کرنا ہو، ان سب کے لیے لیتھیم چاہیے. اور لیتھیم کس کے پاس ہے؟ ارجنٹینا میں بھی ہے، بولیویا میں بھی ہے، مگر وہ اتنا دور ہے، لائیں گے کیسے وہاں سے؟ افغانستان پڑوسی ملک ہے اور طالبان کو اس ٹائم ضرورت بھی ہے کہ ان کا کوئی مددگار ہو، غم گسار ہو. تو اس میں ایک تو یہ سبق ہے کہ انڈیا تیار ہے، طالبان تیار ہے. دوسرا سبق پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنی پالیسیز اس طرح سے بنائے کہ کل کو دوبارہ کوئی ظاہر شاہ جیسا پالیسیز ہمیں دیکھنے کو نہ ملیں، یا صدر داؤد کے دور میں جو اینٹی پاکستان پالیسیز تھیں دیکھنے کو نہ ملیں. اور اگر ایسا ہوا تو یہ المیہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب، مخدوم صاحب نے ایک بات کہی اور مجھے بڑی تشویش ہو رہی ہے اس بات پہ. افغانستان تیار ہے، انڈیا تیار ہے. جب افغانستان میں طالبان کی فتح ہوئی تو باشگشت سنائی دے رہی تھی کہ اب کشمیر کی آزادی کی باری ان کی طرف سے نہیں تھی، ہماری طرف سے، ہماری طرف سے ہی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ نظریہ کہاں پہ گیا؟ نظریہ تو افغانستان کی سرزمین لینا نہیں نہ تھا، نظریہ تو جہاد ہے، اللہ کے لیے لڑنا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. وہ نظریہ کہاں پہ گیا؟ جب افغانستان کی حکومت کو 58 مسلم ممالک نے تسلیم نہیں کیا، OIC کے اجلاسز بلا کے یہی کہا گیا کہ تم امریکہ کی بات مان لو، عورتوں کو جو امریکہ والے حقوق ہیں وہ والے حقوق دے دو، جمہوریت لے آؤ، وہ کون سی کثیر القومی یا کثیر الجہتی یا کثیر الجماعتی حکومت لے آؤ. اور انہوں نے اس کے پشت پر چھرے گھونپے. اس وقت انہیں جس طرح دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو انہیں اس وقت اس سے صلح کرنی پڑی انڈیا کے ساتھ کہ ہمیں عارضی طور پر کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے. نمبر 1. نمبر 2، میں سمجھتا ہوں کہ طالبان اتنے صاحب بصیرت ضرور ہیں کہ ابھی انہوں نے نام لیا اجیت ڈول کا، تو میں نے ساتھ ہی لکھ لیا کہ مجھے بھول نہ جائے یہ والی بات کہ طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اجیت ڈول جو ہے اسے اجیت ڈیول پڑھنا، وہ اوپر ڈال کی بجائے اگر ڈال پڑھ لی جائے نا تو اس کا صحیح کردار نہیں سمجھ آ سکے. وہ ایک ڈیول ہے، تو وہ ڈیول کے جھانسے میں بہت جلدی نہیں آئیں گے. لیکن انہیں اپنی اکانومی کے لیے ٹریڈ کرنی پڑے گی. تو کیا ہوگا؟ وہاں پہ پاکستان انوالو ہوگا، کیونکہ پاکستان ایک راستہ ہے ساتھ. اب اگر انڈیا
افغانستان کے ساتھ باقاعدہ ٹریڈ چاہتا ہے تو اسے جلد یا بدیر پاکستان کے ساتھ کڑوی گولی نگلنی پڑے گی. انہوں نے کسی نہ کسی جگہ پر ایک ریڈ لائن مقرر کی ہوئی ہے, اس کے اوپر آ کے وہ کمپرومائز کر لیں گے. پرابلم ان کی طرف سے نہیں ہے, پرابلم ہماری طرف سے ہے کہ ہم سرنڈر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. یعنی وہ بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں. جس طرح جب کولن پاول نے فون کیا مرد آہن کو, کمانڈو, جب انہوں نے مرد آہن کمانڈو کو فون کیا تو اس کے بعد جو کچھ مان لیا گیا اس نے خود کیبنٹ میں کولن پاول نے کہا. ڈاکٹر صاحب لسٹیں تیار ہو رہی ہیں, تقریباً کوئی 650 افراد کی لسٹیں منظر عام پہ آ چکی ہیں. نہیں, میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا. نام نہ لے لیکن میں سب ایک خبر دے رہا ہوں آپ کو. کولن پاول کا نام لیا انہوں نے. میں کولن پاول کی بات, مرد آہن اس نے کئی لوگوں کو فون کیے ہوں گے نا. یہاں پہ وہاں پہ ایک بشیرہ بکریوں والا ہے, امجد موٹر سائیکلوں والا ہے, اس نے کئی لوگوں کو فون کیے ہیں. تو وہ جو کباڑیے کا کام کرتا تھا نا, ایک امجد لوہے والا, اس نے اسے کہا کہ ہم تم سے لوہا لینا ہوگا, تو اس نے وہ تمام کی تمام باتیں مان لیں. ان تمام باتوں کو ماننے کے بعد کولن پاول کیبنٹ میں کہتا ہے کہ مجھے توقع ہی نہیں تھی کہ جو میں نے نہیں مانگا مجھے وہ بھی مل گیا. یہی معاملہ انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے کہ انڈیا والے جو نہیں بھی مانگتے, ہمارے حکمران وہ دینے کو تلے بیٹھے ہیں کہ یار یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, یہ بھی لے لو, ہمیں تنگ نہ کرو بس. اگر یہ تھوڑا سا سٹینڈ لیں بارگیننگ کی پوزیشن پر, یہ بہت بہتر بارگیننگ کی پوزیشن میں ہے. اس وقت انڈیا کو پاکستان کے تھرو افغانستان پہنچنا ہے. اگر یہ سمجھ گئے اس بات کو پاکستانی, تو پھر یہ بہتر بارگیننگ کر سکیں گے. بہتر بارگیننگ کر لی تو پھر شاید خطے میں امن بھی پیدا ہو. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, معیشت کی بہتری کے لیے ایک امید افزا صورتحال ہے طالبان کے لیے, تو اب یہ ایسی صورت میں کون سی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنا سکتے ہیں, کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیں, شروع میں پتہ نہیں مخدوم صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے کہا شاید کہ وہ جس طرح عرب خطے کو دولت سے نوازا گیا تو ان کا رہن سہن بدلا اور طرز فکر بھی بدلنے لگ گیا ساتھ ساتھ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جس طرح 50 یا 60 کی دہائی میں جب عرب ممالک سے تیل نکلا تو وہاں کا رہن سہن بدلا, نظریات بدلے اور بہت کچھ بدل گیا. یہاں پر جب لیتھیم اور دوسرے معدنیات جب سامنے آئیں, وہاں پہ ڈالرز آئیں, گولڈ آئے, پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آئے گی, پوری دنیا کا مرکز بنے, اصل امتحان اس کا تب شروع ہوگا. یہ جو انہوں نے 20 سال کی جنگ لڑی ہے یہ چھوٹا امتحان تھا. اصل امتحان یہ ہوگا کہ جب آپ کے اوپر سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہوگا, جب آپ کے اوپر عریانیت اور میڈیا کی جلغار ہو رہی ہوگی, اس وقت آپ اپنے نظریات, اپنے اقدار کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ طالبان کا امتحان شروع ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مخدوم صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, کہا جاتا ہے کہ زر, زن اور زمین یہ ایک امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ طالبان کو اس امتحان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجیب الرحمان اور پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.